السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیا ہوا؟ 7 حیران کن واقعات۔ ناظرین کرام، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو تاریخ عالم اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت تاریخ عالم میں متعدد واقعات رونما ہوئے، جن میں سے 7 واقعات حوالہ جات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آپ سے التماس ہے ربیع الاول کے حوالے سے مزید اہم معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور کل کی ہماری ویڈیو ربیع الاول کے حوالے سے کس پر ہونی چاہیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کر دیں۔ معزز ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ اہل ایمان کے لیے کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنین پر احسان عظیم کیا کہ اپنا پیغمبر ان کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی عظیم شخصیت کا وجود مسعود اس امت کے لیے عظیم احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، شجر و حجر کے لیے بھی رحمت ہیں، نباتات کے لیے بھی رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے مجھ پر اور آپ پر عظیم احسان کیا کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس میں آنے کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی، اس پر جمہور مورخین کا اتفاق ہے۔ البتہ ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوئی، اس میں مورخین کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ ربیع الاول کی کیا تاریخ تھی۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر ہمارا ایک تفصیلی کلپ موجود ہے، ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مورخین کا کیا کیا اختلاف ہے۔ تو معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو متعدد واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے دن ہوئی۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن مجھے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی مجھے نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے، اس لیے میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہاں موجود تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو گھر میں جس بھی چیز پر میری نظر پڑتی تو وہ نور سے جگمگا رہی ہوتی، ہر چیز منور تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نور نمودار ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ان قریب یہ ساری سلطنتیں اسلام کے تابع ہوں گی اور اسلام کا پرچم یہاں تک پہنچے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت مخزوم بن ہانی المخزومی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جس رات، تو اس رات کسرا کے محل میں ایک شدید قسم کا زلزلہ محسوس ہوا، اور اس زلزلے کے نتیجے میں کسرا کے محل میں موجود کنگر 7 کنگرے ٹوٹ پڑے، 14 کنگرے ٹوٹ پڑے۔ دلائل النبوت کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کنگرے ٹوٹ پڑے، محلات کے اندر شدید قسم کے زلزلے محسوس کیے گئے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت فارس کے اندر جو آگ 1000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی، یعنی مسلسل اس آگ کو جلایا جا رہا تھا اور اس کی پوجا کی جا رہی تھی، تو وہ آگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اچانک بجھ گئی۔ یہ بھی دلائل النبوت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح پانچواں واقعہ بحیرہ ساوا، یہ پانی کا ایک بحیرہ سمندر ہے، وہ خشک ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بحیرہ ساوا خشک ہو گیا، اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ فارس کی قدیم مذہبی اور سیاسی نظام ان قریب اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، ان قریب اسلام پوری دنیا پر راج کرنے والا ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر واقعہ فارس کے مذہبی پیشوا موبزان نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ جو ہے نا اونٹ جو ہیں عرب کے طاقتور
گھوڑوں کو دریائے دجلہ پار کرا کے وہ ملک فارس کے اندر علاقوں میں پھیل گئے ہیں۔ اور اس کی اس نے خوشخبری یہ سنائی، اس نے تعبیر یہ بتائی کہ ان قریب عرب جو ہے نا پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے، یعنی اہل عرب میں ان قریب کوئی ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ اور ساتواں واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا کہ ان قریب میرے اس بیٹے کے لیے، یعنی میرے پوتے کے لیے ایک عجیب شان ہوگی، یعنی ایک بڑی شان و شوکت ہوگی، پوری دنیا اس کی گرویدہ ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یہ سارے واقعات رونما ہوئے، اور ان واقعات کا رونما ہونا اس کو ایسا ہی سمجھیں کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق کی روشنی یہ سورج کی آمد کی اطلاع دیتی ہے کہ ان قریب سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی پوری دنیا کو منور کر دے گی کہ ابھی سورج طلوع ہوگا اور رات کی یہ تاریکی اور اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ان واقعات کا رونما ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ان قریب کفر و شرک کا نظام ختم ہونے والا ہے، جبر و استبداد کا دور ختم ہونے والا ہے، کفر و شرک کی تاریکی ختم ہونے والی ہے، ان قریب توحید کا نور پوری دنیا کو منور کر دے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔